الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس نماز کے کچھ بنیادی اور جو متفرق مسائل ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایک نیا موضوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہی ہے، اور یہ ہے اذان کے مسائل۔ اذان کے شریعت میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، جو کہ اذان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور اذان اس کی بہت زیادہ کتاب و سنت میں فضیلت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ہم واضح کریں گے۔ اور اگر کوئی اہل علاقہ، اگر کوئی اہل بستی مکمل طور پہ اذان کو چھوڑ دیتے ہیں، اذان کو ترک کر دیتے ہیں، تو ان کے خلاف نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ اور یہ اذان جو ہے سب سے بہترین دعوت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے سامنے سر سجود کے لیے، اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے۔ تو چونکہ یہ اذان ایک عبادت ہے، اور باقاعدہ اس کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اس کے فضائل اور مؤذنین کے بھی فضائل وارد ہوئے ہیں، تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ جب اس پر اجر و ثواب ہے تو یہ ایک عبادت ہے، تو اس عبادت سے متعلق یقیناً شریعت میں رہنمائی موجود ہے، اور اس سے متعلق احکام اور مسائل ہیں جن سے آگاہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ان سے آگاہی حاصل کرے اور ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اذان کی لغوی اور اصطلاحی یا شرعی تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد اذان کی فضیلت، اور اس کے بعد اذان کی مشروعیت، اذان کب مشروع ہوئی اور اس کی صورت کیا تھی، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی یا کسی صحابی کو دکھائی گئی، جیسا کہ احادیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو اذان کی لغوی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ اذان جو ہے یہ باب اذان یؤذن سے اسم مصدر ہے۔ باب اذان یؤذن سے اسم مصدر ہے، جس کا معنی ہے اطلاع دینا یا خبردار کرنا۔ تو کسی بھی چیز کی اطلاع دینا یا اسے خبردار کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ جو ہے وہ دور دراز سے آپ کے پاس جو ہے وہ آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر، اور دور دراز کے مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہاں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تو یہاں بھی اطلاع دینے اور جو ہے وہ اعلان کرنے کے معنی میں لفظ اذان استعمال ہوا ہے۔ اور یہ باب جو ہے وہ آذان یؤذن سے بھی آتا ہے، اذان یؤذن سے بھی آتا ہے، اور آذان یؤذن سے بھی آتا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز سے آگاہ کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے اس باب سے بھی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہیں وہ بری ہیں مشرکین سے، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ جو احکامات ہیں وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں اور صادر کیے گئے۔ تو یہ تو لغوی وضاحت ہے کہ اطلاع دینا، خبر دینا وغیرہ، مطلع کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن شریعت میں جب لفظ اذان وارد ہوتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی پھر خاص تعریف اور ڈیفینیشن ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ عبادت کی غرض سے مخصوص الفاظ میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد لوگوں کو اس کی اطلاع دینا یا اس سے آگاہ کرنا، یہ اذان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہے، اذان ایک عبادت ہے، اور اس اذان کے لیے جب عبادت ہے تو نیت ضروری ہے، اور اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جو آپ نے صحابہ کرام کو اذان سکھائی یا آپ کے سامنے اذان کہی جاتی تھی، اذان اس کے مطابق ہونی چاہیے، اور دوسرا پھر اجر و ثواب ملے گا، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب اذان کے اندر کوئی مقصد اور ہوگا، یا جو جدید لوگوں نے اذان کے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں، کچھ چیزیں شروع میں ایڈ کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں آغاز میں اور آخر میں کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق بعض لوگ جو ہے وہ اذان کہتے ہیں، اور اس طرح اذان کہنے
کے اندر مقصد جو ہے وہ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے تو ایسی عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہذا عبادت کی غرض سے مخصوص الفاظ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان مخصوص الفاظ میں کہی جائے گی، اپنی طرف سے اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ ایڈ نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ اذان کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد لوگوں کو اس کی اطلاع دی جائے، یعنی نماز کا وقت داخل ہو جائے تب اذان کہی جائے۔ ایسی اذان جو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ دی جائے اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے شریعت نے اذان کو متعین یا مقرر کیا ہے یا اس عبادت کو مشروع کیا ہے۔ عبادت کو مشروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کرنا اور نماز کے وقت کی اطلاع دینا۔ اس کے اندر صرف وہ لوگ جو ہے وہ اس دعوت یا اس پکار کے مخاطب نہیں ہے کہ جنہوں نے مسجد میں آ کر جو ہے وہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ گھر کے اندر وہ خواتین ہیں جو گھروں کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، ان کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اس دور کے اندر تو کوئی یہ مطلب کہ گھڑیاں وغیرہ اور یہ ٹائم وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ سورج کو دیکھ کر یا اس طرح اندازے سے جو ہے وہ نماز کے وقت کو معلوم کرتے تھے، اور اذان کو بعض لوگ جو ہے وہ اذان پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اگر مؤذن اذان ہی نماز کے وقت سے پہلے کہتا ہو یا نماز کے وقت کے بعد کہتا ہو تو یقیناً پھر ایسی اطلاع کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو اطلاع یا خبر جو ہے وہ نماز کے لیے ہو لیکن نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دی جائے، تو ایسی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر کی پہلے کہہ دی وقت داخل ہونے سے، تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ کہہ دو کہ بندہ جو ہے وہ سو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نیند کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ ابھی نیند کا وقت موجود ہے سونے کا، ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی مزید جو ہے آرام کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد لوگوں کو اس کی اطلاع دینا یا اس سے آگاہ کرنا یہ اذان کہلاتا ہے۔ یہ تو اذان کی لغوی اور شرعی تعریف اور اس کی وضاحت ہے۔ اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اذان کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف احادیث میں اس کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے، اور اذان کہنے والے کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن بطور فائدہ کے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اذان کی فضیلت کو واضح کرتا ہوں۔ ہم اس کے اگر پوائنٹس بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اذان کی فضیلت اور اہمیت کو مندرجہ ذیل امور سے ہم واضح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر باقاعدہ یہ ذکر کیا کہ اگر لوگوں کو اذان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے، اگر لوگوں کو اذان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ اس پر اذان کہنے کے لیے پورا اندازی کریں، اس پر وہ اذان کہنے کے لیے پورا اندازی کریں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث یہاں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی النداء کہ اذان کہنے میں کتنا اجر ہے، ما فی النداء کا مطلب یہ ہے کہ اذان کہنے والصف الاول اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا بڑا اجر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لم یجدوا، پھر ان کے لیے پورا ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، ثم لم یستہموا لم یجدوا الا ان یستہموا، پھر نہ ان کے پاس کوئی چارہ کار رہے سوائے اس کے کہ وہ پورا اندازی کریں، تو پھر وہ پورا اندازی کر لیں۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا اور اس چیز کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوگی کہ بھائی اذان کہنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں کوئی آفر کے ساتھ یا رعایت کے ساتھ کوئی چیز، اگر دکاندار یا کوئی مول وغیرہ یا شاپنگ سینٹر میں اگر کوئی آفر آتی ہے تو لوگ کیسے جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر لوگوں کو اذان کہنے کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے، اس کی فضیلت سے صحیح طریقے سے آگاہ ہو جائیں اور پہلی صف کے اجر و ثواب، تو وہ لڑنے کا مطلب یہ کہ اختلاف کریں، ہر ایک کی تمنا ہو کہ میں اذان کہوں، ہر ایک کی تمنا ہو کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نہ تو اذان سارے اکٹھے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی پہلی صف میں ساری دنیا کھڑی ہو سکتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایک ہی حل ہوگا جو شرعی طریقہ ہے، اور شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ جو ووٹنگ کا ہے یہ نہیں ہے، شرعی طریقہ جو ہے وہ پورا اندازی کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بہت سارے مسائل میں آپ نے قرآن اندازی کا اہتمام کیا ہے، یعنی شرعی مسائل کے اندر قرآن اندازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پورا پورا ڈالا جاتا تھا، جس کے نام پرچی نکل آتی تھی یا کوئی بھی چیز جو ان کا طریقہ ہوتا تھا اس کو وہ چیز دے۔ مثلا نبی علیہ السلام جب سفر کے اندر جاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں چونکہ 9 کے قریب آپ کی بیک وقت بیویاں آپ کے پاس نہیں ہیں، بعض روایات میں 11 کا ذکر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کے پاس 11 بیویاں رہی ہیں آپ کے نکاح میں، 9 سوری۔ تو آپ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو آپ ان کے درمیان پورا اندازی کرتے تھے کہ میرے ساتھ کون جائے گی۔ یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ انسان ترجیح دے یا کسی مخصوص چیز کو دیکھے تو ہو سکتا ہے دوسروں کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز آئے کہ شاید اس نے رعایت کی ہے یا عدل و انصاف نہیں کیا، لیکن پورا اندازی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، الا کہ وہ غلط طریقے سے اگر ہو۔ اگر قرآن اندازی کا طریقہ صحیح نہ ہو تو پھر کسی دوسرے کے دل میں آ سکتا ہے کہ شاید یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے میرا نام نہیں آیا۔ لیکن اگر لوگوں کے ہاں جو قرآن اندازی کا معروف طریقہ ہے، اگر اس کے مطابق قرآن اندازی کی جائے تو یقیناً جو ہے ہر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا حق تھا، یہ لے گیا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر اپنی بیویوں کو جب ساتھ لے جانا ہوتا، کس کو لے کر جانا ہے اس کا فیصلہ قرآن اندازی سے کرتے تھے۔ اسی طرح اگر دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے ایک چیز میں تو اس کے اندر آپ قرآن اندازی، اس طرح اگر ایک چیز ہے وہ تیسرے بندے کے پاس موجود ہے، ایک چیز ہے وہ تیسرے بندے کے پاس موجود ہے، اب وہ بندہ تو دعویٰ نہیں کر رہا کہ چیز میری ہے، لیکن یہ دو بندے دعویٰ کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ اب اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، دونوں بندوں کی قرآن اندازی کی جائے گی، جو قسم اٹھا لے گا، جس کے نام قرآن نکل آئے گا وہ قسم اٹھائے گا، اگر وہ قسم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور اٹھا لیتا ہے تو چیز اس کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ قسم اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر چیز دوسرے کو دے دی جائے گی جو قسم جو ہے وہ نہیں اٹھا رہا اور اٹھانے سے ڈر رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کا حق ہوتا تو وہ قسم اٹھا لیتا، تو پھر جو ہے وہ قسم کون اٹھائے گا جب اختلاف ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے قرآن اندازی کا یہ جو ایک حل ہے یہ رکھا ہے، یعنی اس کا حل قرآن اندازی رکھی ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل ہیں جن کے اندر شریعت نے قرآن اندازی کا اعتبار کیا، ان کے اندر ان میں سے یہ دو مسئلے ہیں، اذان کا مسئلہ ہے، اور اذان آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ ہی کہے گا، اور اس طرح جو ہے وہ پہلی صف میں نماز کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت اور فضیلت اس چیز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو مؤذنین ہیں قیامت کو ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، میرے امت کے جو مؤذنین ہیں اذان کہنے والے ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، سب سے اونچی ہوں گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ گردن اونچی ہونے سے کیا مراد ہے، آگے اس کی جب حدیث انشاءاللہ آئے گی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ گردنیں بلند ہونے یا اونچی ہونے سے یہاں حدیث میں جو ہے وہ کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس دن جو ہے ہول ناکی ہوگی، قیامت کی سختیاں ہوں گی، وہ کچھ اپنے پسینے میں لوگ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ گوتے کھا رہے ہوں گے، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو جو ہے وہ کانوں تک ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے جو ہے وہ حساب سے لوگ پسینے میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس مؤذن کو، اذان کہنے والے کو لمبی گردن ادا کرے گا، اور جو ہے وہ یہ فضیلت اور یہ منقبت اور مقام ہے جو مؤذنین کو حاصل ہوگا، یہ مقام کسی دوسرے کو بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ مقام کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوگا، جو مؤذنین کو قیامت کو اللہ تعالیٰ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدیہ کے مؤذنین ہیں۔ اسی طرح اذان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو اس وقت شیطان بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر واپس جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اذان کی فضیلت میں اگر کوئی بھی فضیلت نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ اذان کہنے والے جو ہے وہ اس کے لیے جنات اور انسان جو بھی اس اذان کو سنتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کو اس کے ایمان اور حالت ایمان اور مومن ہونے کی گواہی دیں گے، جیسا کہ حدیث اس حوالے سے آگے آئیں گی انشاءاللہ، لیکن میں صرف پوائنٹ پہلے ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں۔ تو اذان کی فضیلت میں جو اس کے بعد یعنی چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن و انس، انسان بھی اور جن بھی قیامت کو جو ہے وہ مؤذن کے لیے گواہی دیں گے اللہ کے حضور کہ یہ شخص ہمیں نماز کی دعوت دیتا تھا، یہ ہمیں تیرے گھر کی طرف دعوت دیتا تھا، یہ ہمیں جو ہے وہ اے اللہ تیرے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا تھا، اور یہ ہمیں بلاتا تھا۔ تو اس کے لیے ایمان کی، اس کے لیے خیر کی جو ہے وہ شہادت
تمام جن و انس جو ہیں وہ دیں گے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح نبی جو ہے وہ مؤذنین کے لیے جو ہے وہ اذان مؤذنین کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے۔ حدیث میں ہے الایمان ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمۃ واغفر المؤذنین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارشد الائمۃ واغفر المؤذنین، کہ اللہ ائمہ کی رہنمائی کر، ان کو سمجھ بوجھ عطا کر دے، اور مؤذنین کو معاف کر دے، مؤذنین کو بخش دے۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اسی طرح مؤذن کو جہاں تک آواز جاتی ہے، مؤذن کی جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک جو ہے اس قدر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذن یغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بقدر اس کی آواز کی بلندی کے اللہ اس کی گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ انسان مؤذن اذان کہنے والے کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اس کے بقدر اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جس کی جتنی آواز زیادہ دور تک جائے گی اللہ اتنے گناہ اس کے زیادہ معاف کرے گا۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک اذان کہنے والے کے لیے ہر خشک اور تر چیز، ہر خشک اور تر چیز یعنی گیلی اور خشک ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اذان یہ کسی آدمی کے بلکہ کسی آدمی کے نہیں بلکہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں اہل علاقہ کے اسلام کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہ اہل علاقہ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، جیسے میں نے شروع میں آغاز میں ذکر کیا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے جس بستی سے اذان کی آواز آتی تھی، آپ جو ہے وہ انتظار کرتے تھے، اگر تو اس بستی کے رہنے والے اذان کہتے تو آپ چلے جاتے، حملہ نہ کرتے، اور اگر اس بستی میں سے کوئی اذان کی آواز نہ آتی تو اللہ کے نبی اس بستی پر جو ہے وہ حملہ کر دیتے اور آپ جو ہے وہ ان کے خلاف قتال کرتے تھے۔ اسی طرح اذان کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بھی کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، کوئی بھی کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، بلکہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، نہیں رد کی جاتی دعا اذان اور اقامت کے درمیان۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان کے بعد اقامت تک کے درمیان کا وقت جو ہے یہ بڑا افضل ترین وقت ہے، اور اس کے درمیان انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی ان اوقات کو تلاش کرے، ان اوقات میں دعائیں کرے جن اوقات میں قبولیت رکھی گئی ہے یا قبولیت کی زیادہ امکانیت اور اس کا جو ہے وہ زیادہ ممکن ہونا رکھا گیا۔ وعن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع الانصاری ثم المازنی عن ابیہ انہ اخبرہ، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خبر دی کہ بے شک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال لہ، انہیں کہا انی ارا کا، بے شک میں خیال کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں، تحبو آپ پسند کرتے ہیں، الغنم بکریوں کو، یعنی بکریوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، والبادیہ اور جنگل میں، یعنی آپ دیہات کی زندگی اور جنگل کی زندگی زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بکریوں کو آپ وہاں چرائیں اور بکریوں کا کام کریں۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، بس جب آپ اپنی بکریوں میں ہوں، او بادیتک، یا اپنے دیہات میں یا جنگل میں یا صحرا میں جہاں بھی، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، اور اذان نماز کے لیے اذان کہیں، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اور بلند آواز سے اذان کہیں، فَإِنَّهُ، کیونکہ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، نہیں سنتا کوئی بھی مؤذن کی آواز میں سے کوئی جن اور نہ انس، ولا شیء، نہ کوئی دوسری چیز، الا مگر شہید لہ یوم القیامہ، وہ قیامت کو اس کے لیے گواہی دیں گے، مگر وہ قیامت کو اس کے لیے جو چیزیں بھی جن ہو، انس ہو یا کوئی اور چیز ہو، جس کسی تک بھی تمہاری اذان کی آواز جاتی ہے تو قیامت کو تمہارے لیے ایمان کی، خیر کی، اچھائی کی، یہ بڑا اچھا انسان تھا، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا، اذان کی طرف بلاتا تھا، اس چیز کی تمہارے لیے شہادت دیں گے۔ قال ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری بات نہیں ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے،
بلکہ سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے اس طرح مجھے جو ہے وہ فرمایا تھا۔ تو اس حدیث میں اذان کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جہاں تک بھی مؤذن کی آواز جاتی ہے اذان کی، اور اسے جو چیز بھی سنتی ہے، وہ قیامت کو اس کے لیے ایمان کی شہادت دے گی اور اس کے لیے خیر اور صلاح کی شہادت دے گی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرما رہے تھے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ میری امت کے جو مؤذن ہیں یہ قیامت کو سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے، سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد حقیقت میں ان کی گردنیں زیادہ بلند ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا قیامت کو کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری نماز یعنی میری عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مسجدوں کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اب بعض علماء نے تو اس حدیث کو ظاہر پر معمول کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ان کی گردنیں اونچی ہوں گی اور سب سے بڑی ہوں گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں گردنوں کے بڑا ہونے یا لمبا ہونے کا معنی مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام سب سے بڑا ہوگا، ان کا مقام اور ان کی شان بہت بڑی ہوگی، یہ اصل مقصود ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر پر ہی اس کو معمول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو قیامت کو بلند کرے گا اور صاف ظاہر ہے کہ مقام و مرتبہ بھی ان کا بلند ہوگا۔ اور اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤذنین کی گردنیں قیامت کو بلند ہونے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جیسے وہ جو ہے وہ اذان کے لیے بلند آواز کہتے تھے اور اونچی آواز کر کے لوگوں کو تاکہ دور تک آواز اذان کی جائے اور لوگ مسجد میں آئیں، تو اسی طرح اللہ قیامت کو ان کو اونچا کر دے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ قیامت کو جیسے دنیا میں وہ آواز اونچی کر کے لوگوں کو اذان کی دعوت دیتے تھے اور نماز کی طرف بلاتے تھے اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، دنیا میں بھی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان کہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ آج کل تو لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہوتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اونچی جگہ پہ مینارے وغیرہ پہ کہیں جا کے اذان کہی جاتی تھی۔ جیسے دنیا میں وہ اونچی جگہ پہ اذان کہتے تھے، ایسے اللہ ان کو قیامت کو بھی اونچا مقام دے گا اور ان کی گردنیں جو ہے وہ بلند ہوں گی سب سے، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ نبی کائنات کی امت محمدیہ کے مؤذنین۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اذان امامت سے افضل ہے؟ یعنی اتنے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں اذان کے، لیکن امامت کے فضائل کہیں بھی بیان نہیں ہوئے باقاعدہ، جیسے اذان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو کیا اذان امامت سے افضل ہے یا امامت افضل ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے ان احادیث کی روشنی میں جو ہم نے پڑھی۔ تو اس میں دو فقہا کی آراء ہیں، دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امامت اذان سے افضل ہے، یہ قول حنفیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے جی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو اختیار کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین جو ہے وہ افضل اور بہتر عمل کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ یعنی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کو اختیار کرنا امامت کو، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا امامت کے عمل کو اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت جو ہے وہ اذان سے افضل ہے۔ امامت جو ہے یہ اذان سے افضل ہے۔ یہ اس طرح یعنی نبی کائنات علیہ السلام کے عمل اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے عمل سے گویا کہ استدلال کیا گیا ہے، لیکن واضح اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے، یہ قول شافعیہ، مالکیہ اور بعض حنابلہ کا ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے جی؟ ان کی دلیل ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بلا بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دے؟ یعنی بلا اس سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کی طرف نیک عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اذان جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کو دین اسلام کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، یہ بھی دعوت ہے۔ تو اذان بھی دعوت میں سے ایک دعوت ہے جس کے اندر عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اذان ایک ذمہ داری ہے، اذان جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، جیسے امامت ذمہ داری، اذان بھی ایک ذمہ داری۔ آپ دیکھیں کہ تہجد کے یعنی فجر کے وقت جو ہے وہ نیند کو چھوڑ کر اٹھ کے اذان کہنا، ٹائم کی پابندی کرنا، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنا بڑی دقت کے ساتھ، یہ مؤذن کا جو کام ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔
اذان کہنے کا عمل جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ انسان کو جو ہے وہ چست اور چلاک ہونا چاہیے، ٹائم کا وقت پتہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ آواز اس کی بلند ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، خوبصورت آواز کر کے اذان کہے، اونچی آواز سے اذان کہے، اور یہ ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بلانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ آیت مؤذنین کے بارے میں اللہ نے اتاری۔ یہ آیت جو ہے مؤذنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ان کی فضیلت میں اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ روایت ہے، اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی یہ دوسری دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے امامت سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحیموا علیہ لاستحاموا۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ نبی صاحب میں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو ان کے پاس قرآن اندازی کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہے، قرآن اندازی کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے، قرآن اندازی لوگ کریں اس کے اجر کو پانے کے لیے، اس کی فضیلت کو پانے کے لیے۔ اب ہمارے سامنے دلائل موجود ہے، راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے، اذان امامت سے افضل ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا تقابل کرنا بھی درست نہیں، ان کا تقابل کرنا بھی درست نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان ایک الگ عمل ہے اور امامت ایک الگ عمل ہے، اذان کی الگ ذمہ داریاں ہیں، امامت کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اذان کے لیے آدمی کا مکمل فقیہ ہونا، اذان کے لیے آدمی کا فقہی مسائل سے آگاہ ہونا اور شریعت سے آگاہ ہونا ضروری نہیں، جبکہ امامت کے اندر جو ہے فقہی مسائل سے، احکام سے اور شریعت سے آگاہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امامت کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نماز جو ہے وہ اس کے اندر قرات کتنی کرنی ہے، کب کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، بعض مقامات مخصوص ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ نبی السلام کی سنتیں کیا ہیں، آپ کتنی قرات کرتے تھے ہر نماز کے اندر، اور لوگوں کی صورتحال کو دیکھ کر اگر پیچھے نوجوان ہے تو کیسے پڑھانی ہے، اگر زیادہ ضعیف العمر ہے تو کیسے پڑھانی، بچے ہیں تو کیسے، اگر موسم خراب ہے تو کیسے۔ اب اگر ایک بندے کو ان مسائل کا علم نہیں ہے تو یقیناً جو ہے وہ امامت کا مستحق نہیں ہے۔ اس طرح جو امامت کرواتا ہے اس کے لیے عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عدالت کا معنی یہ کہ عادل ہو، جس کو فجور کا کام نہ کرتا ہو، اور اس کے علاوہ مطلب بہت ساری شروط اس کے لیے سخت ہیں۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ امامت ایک الگ عمل ہے اور اذان ایک الگ عمل ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی امام امانت داری سے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اگر لوگوں کو ایمانداری سے امانت سمجھ کر اس امامت کے فریضے کو ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اگر مؤذن جو ہے وہ اذان کہتا ہے تو اس کا بھی اپنا مقام ہے۔ تو بہرحال احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اذان جو ہے یہ امامت سے افضل ہے، کیونکہ اس کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ایک دو نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ نبی السلام نے اذان کیوں نہیں کہی یا خلفائے راشدین نے اذان کیوں نہیں کہی، تو دیکھیں وہ امامت جو کرواتے تھے اور امامت کرواتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس کو مناسب دیکھا کہ اس کی آواز زیادہ بلند ہے اور یہ اچھی اذان کہہ سکتا ہے، انہوں نے اس کو مقرر کر دیا۔ باقی جو ہے وہ انہوں نے اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، انہوں نے اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، اور وہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ امامت کے فرائض ہیں، امت کی امامت اور امت کی خلافت کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے تھی۔ اذان کب مشروع ہوئی، یعنی کس سال اذان جو ہے مشروع کی گئی؟ اذان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال مشروع ہوئی، نہ کہ مکہ میں، اور نہ ہی معراج کے موقع پر، جیسا کہ بعض ضعیف حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جی اذان مکہ میں ہی مشروع ہو چکی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اذان کہنے والے کو کہا کہ تم اذان کہو، اور پھر آپ نے چھپ کر نماز پڑھائی، یا اس طرح کی روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اذان مدینہ میں مشروع کی گئی اور مدینہ میں اذان کا حکم دیا گیا، نہ کہ مکہ میں، اور نہ ہی معراج میں یہ اذان دی گئی ہے یا اذان کہنے کا کہا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذان کی ابتدا کے سلسلے میں سب سے زیادہ عجیب وہ ہے جسے ابو شیخ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اذان ابراہیم علیہ السلام کی اذان اور یعنی آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں اس سے لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذان اس سے بھی پہلے کی ہے، اذان جو ہے اس سے بھی پہلے کی ہے۔ اس کی اصل کہاں ہے جی؟
اس کی اصل ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا تھا، اور وہ اس آیت سے معنی لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یعنی حج کے لیے اذان کہو۔ یہ اس ابراہیم علیہ السلام کی اس لوگوں کو حج کے لیے بلانے کے ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اذان جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ ایک شریعت بنایا گیا ہے، اس کو شریعت کا حصہ، جبکہ اس سے پہلے کوئی گھنٹے بجاتے تھے، کوئی کس طرح معاملہ، مطلب کہ ان کا ایک الگ اپنا طریقہ تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سند میں مجہول راوی پایا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اذان یعنی آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں اس سے لی گئی ہے۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذان رسول کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں مدینہ میں مشروع ہوئی، اور ذیل میں چند ایک احادیث جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں جن میں اذان مدینہ میں مشروع ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، امام نافع بیان کرتے ہیں ان ابن عمر کان یقول، بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کان المسلمون حین قدموا المدینہ، جب مسلمان مدینہ میں آئے تو مسلمان کیا ہے، یجتمعون فیتحینون الصلاۃ، وہ اکٹھے ہوتے تھے اور جو ہے وہ نماز یعنی نماز کے لیے جمع ہوا کرتے، اور باقاعدہ جو ہے وہ نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی، یعنی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہتے، جب جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تو اس وقت نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ مطلب ہے یجتمعون فیتحینون للصلاۃ، اکٹھے ہوتے رہتے اور نماز جو ہے وہ اندازے سے پڑھتے تھے، جب ایک جماعت لوگوں کی اکٹھی ہو جاتی تو وہ نماز کر لیتے تھے، اگر دیکھتے کہ ابھی لوگ کم آئے تھوڑا انتظار کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ ان کے اکٹھے ہونے کے لیے کوئی خاص علامت اور نشانی نہیں تھی، یا خاص طریقے سے پکارا نہیں جاتا تھا، بلایا نہیں جاتا تھا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا آ جائیں، بلکہ لوگ اندازے سے اکٹھے ہوتے تھے، اندازہ لگا کر نماز کا کہ اب ٹائم ہو گیا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اندازے سے آ جاتا تھا مسجد میں۔ لیسا ینادی لہا، اس کے لیے باقاعدہ اذان نہیں کہی جاتی تھی، یا پکارا نہیں جاتا تھا، بلایا نہیں جاتا تھا۔ فتکلموا یوما فی ذالک، اس مسئلے میں ایک دن جو ہے وہ ان کی ڈسکشن ہوگی اس مسئلے کے اندر، یعنی گفتگو باس مباحثہ ہو گیا کہ بھی لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو اطلاع دی جا سکتی ہے۔ تو اس مسئلے میں لوگوں نے بحث کی، اس مسئلے میں لوگوں نے جو ہے باس مباحثہ کیا یا غور و فکر کیا۔ فقال بعضهم، اب ہر ایک اپنے اپنی رائے دے رہا ہے، اب ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، یعنی عیسائیوں کا یہ ایک آلہ ہے جس سے وہ اپنی عبادت کی اطلاع دیتے ہیں، جو گھنٹی نما ہوتا ہے، تو میں کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو۔ بعض نے کہا کہ وقال بعضهم، بعض نے کہا بل بوقن مثل قرن الیہود، بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سینگ نما کا بغل بنا لو، یعنی یہودیوں کو سینگ نما ایک بغل ہوتا ہے جسے بجاتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی آواز نکلتی ہے، تو تم جو ہے وہ بغل نما جو ہے وہ سینگ بنا لو، یا جیسے یہود اس کے اندر پھونکتے ہیں تو تم بھی اس طرح کوئی چیز بنا لو آلہ۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، مشورہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اولا تبعثون رجلا، کیا تم ایک بندے کو کھڑا نہیں کرتے، بھیجتے نہیں، ینادی بالصلاۃ، لوگوں میں نماز کے لیے جو ہے وہ اعلان کرے، یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دو، ایک بندے کو متعین کر دو، وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، تم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، یعنی اذان کہو۔ اس حدیث میں اختصار ہے، لیکن اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دیکھی، اور پھر نبی صاحب نے حضرت بلال کو سیدھا نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ آپ نے اس صحابی کو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو ہیں صحابی جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو کہا کہ تم بلال کو اذان سکھا دو، بلال کی بلند آواز ہے اور اونچی، اور ان کی جہوری آواز ہے، یہ اذان کہیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ابن عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کے لیے کیسے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ کسی نے کہا کہ نماز کے لیے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بغل کا ذکر ہوا کہ یہودیوں والا جو سینگ نما بغل ہے وہ بنا لیا جائے،
زیادہ کہتے ہیں کہ یہودیوں والا بغل، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ آیا، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس رائے کو بھی، اور پھر فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے نصارہ کا جو طریقہ ہے ناقوس بجانے کا وہ بھی ذکر ہوا۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم نہ یہود کے طریقے پر عمل کریں گے نہ نصارہ کے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید بن عبد ربی جو صحابی ہیں وہاں سے نکلے تو انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اسی معاملے کی فکر کھائے جا رہی، تو انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی معاملے کی فکر کھائی جا رہی تھی، یعنی اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جو جو رائے دی گئی آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ نے رد کر دیا ہے، یعنی جھنڈا لہرانے کا مشورہ دیا گیا وہ بھی آپ نے رد کر دیا، پھر جو ہے وہ یہود کی طرح بغل بجانے کا، سینگ بجانے کا حکم دیا گیا وہ بھی رد کر دیا گیا، مشورہ دیا گیا، پھر جو ہے وہ نصارہ کی طرح ناقوس بجانے کا مشورہ دیا گیا وہ بھی آپ نے رد کر دیا، لیکن مسئلہ تو ہے، پریشانی تو ہے مسلمانوں کو۔ بہرحال عبداللہ ابن زید بن عبد ربی جو ہیں یہ صحابی، ان کو بھی یہ فکر تھی، لاحق تھی کہ اب کیا کیا جائے، اسی سوچ میں غرق تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی، یعنی یہ سوچو بچار لے کر صحابی جا کے سو گئے، تو ان کو اچانک جو ہے وہ اذان خواب کے اندر سکھائی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ صبح رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں اپنی خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے بیان کی تو اس میں جو ہے وہ کہنے لگے میں اپنی نیند اور بیداری کے درمیان والی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ راوی کہتے ہیں اس سے قبل حضرت عمر بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھ چکے تھے اذان خواب کے اندر، لیکن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہیں، اس خبر کو چھپائے رکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ایک وہم ہے یا ایک ایسے خیالی خواب ہے، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اضغاث و احلام میں سے سمجھ لیا یا کچھ اور سمجھ لیا، یا اس انتظار میں تھے کہ کوئی اور کسی کو آئے گی تو پھر بیان کریں گے، لیکن انہوں نے اسے 20 روز تک چھپائے رکھا، یعنی اس صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے نیند کے اندر خواب کے اندر جو ہے وہ اذان دیکھنے سے پہلے حضرت عمر کو 20 دن پہلے یہ خواب آئی، لیکن انہوں نے اس کو چھپائے رکھا اور بیان نہ کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خواب بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمانے لگے تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا، یہ تمہیں بیان کر دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی، میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی، چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کہو، چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے ان کو اذان سکھائی، اور پھر جو ہے حضرت بلال جو ہے ان سے سیکھ کر اذان جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں جو ہے کئی ایک احکام اس میں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خواب کے اندر اگر کوئی آدمی چیز دیکھتا ہے تو کیا وہ خواب حجت بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب کون آپ میں سے دے گا؟ کیا خواب کے اندر حجت تو دیکھی گئی چیز حجت ہو سکتی دوسروں کے لیے؟ نہیں سر، تو پھر وہ تو سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دیکھا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کیوں نہیں کی گئی؟ سر کیونکہ اس میں بھی مصلحت تھی کہ جن کو خواب میں آیا وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ یہ خواب بیان کرے اور وہی مؤذن مقرر ہو۔ سر وہ جو ثابت ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو اس کے بارے میں کافی تشویش تھی اور باقی کافی پریشان تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا ہے۔ جی اور کوئی؟ اور کوئی اس میں حکمت بیان کر سکتا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر سر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مرتبہ تھا کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو ان کو ملتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے احسن تم، آپ نے اچھی ٹرائی کی ہے، احسن تم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کی جو خواب ہوتی ہے وہ نبوت کے
حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس حوالے سے ذکر کیا ہے متعدد حدیث میں کہ مومن کی خواب جو ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، یا متعدد حدیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں صحابی جنہوں نے خواب دیکھی ہے وہ دونوں صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ خالی خواب نہیں رہی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس پر باقاعدہ تصدیق بھی وارد ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی ہے. تو پہلے خواب دکھائی گئی، بعد میں نبی السلام کو وحی کر دی گئی ہو، آپ نے اس کی تصدیق کر دی، تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی کام کا ہونا اور آپ کا اس پر خاموش ہونا یا اس کی تصدیق کر دینا، یہ اصل میں یہ بھی حدیث ہے اور اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کو وحی کیوں نہیں کی گئی؟ اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنا مقصود ہو سکتا ہے. جس صحابی نے خواب کے اندر دیکھا حضرت عمر ہیں یا صحابی جو دوسرے ہیں، چونکہ فکر زیادہ ان کو لائق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے دعا کی ہو یا اور کو وجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اس صحابی کے حضرت عمر کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر جو ہے وہ اذان سکھا دی اور بعد میں نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی. اسی طرح ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مومن کی خواب جو ہے وہ سچی بھی ہوتی ہے، مومن کی خواب جو ہے وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت عمر اور اس صحابی نے جو خواب کے اندر دیکھا. تو بہرحال نبی علیہ السلام کو وحی کیوں نہیں کی گئی اور اس صحابی کو ہی خواب کے اندر کیوں دکھائی گئی، اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں. ایک تو یہ واضح کرنا کہ مومن کی خواب بھی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جیسے نبوت کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا، ایسے کہ مومن کی خواب بھی جس قدر مومن سچا ہوگا اس کی خواب بھی جو ہے وہ سچی اور عین صادق ہوگی، صادق آئے گی اور عین جو ہے وہ واقع کے مطابق ہوگی، حال کے مطابق ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن صحابہ نے یہ خواب دیکھی ہے ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنا مقصود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اذان کی اہمیت کو واضح کرنا ہے کہ اس صحابی کے ہاں چونکہ یہ پریشانی تھی تو اس وجہ سے اس کو خواب دکھائی گی تاکہ اس کے ہاں یہ اذان کی اہمیت اور زیادہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور بھی کئی حکمتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ جی اذان جو ہے یہ تو وہی تو نہیں، یہ تو ایک صحابی نے دیکھی، تو بھائی نبی علیہ السلام نے جب تصدیق کر دی تو وہی بن گئی، یا نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی تو وہ منزل من اللہ ہوگی اور وہی ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو حق دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حق دکھا. حضرت عمر نے کئی مقامات پہ جو ہے وہ مشورہ دیا، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن کریم اتارا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے احکامات میں 3 چیزوں میں موافقت کی. حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی جو ہے وہ 3 چیزوں میں موافقت کی. اس کے اندر انہوں نے پردے کا ذکر کیا کہ نبی السلام کو انہوں نے پردے کا مشورہ دیا، پھر پردے کی آیات اتری، مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا مشورہ دیا، پھر اس کے بارے میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت اتری، پھر جو ہے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو حضرت عمر کی رائے تھی اس کے بارے قرآن کریم اس کے مطابق اترا. اس طرح اور کئی مقامات پہ حضرت عمر نبی صاحب نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتا ہے، محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث اور ملہم جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر نبی آنا ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.